الاول شریف کی مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، خصائل اور شمائل کے بارے تھوڑا بہت جاننے کی کوشش کی، اور معجزات کا یہ باب ہم نے ربیع الاول شریف کی وجہ سے جتنی تھوڑی بہت معلومات حاصل کیں، اب یہ معجزات کا باب ختم کرنے کے بعد خلاصہ تحریر فرماتے ہیں شارحین۔ وہ کہتے ہیں، امام بہقی فرماتے ہیں کہ آپ کے معجزات 1000 تک پہنچے ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ 1200 تک پہنچے ہیں، اور بعض علماء نے آپ کے معجزات کی تعداد 3000 ذکر فرمائی ہے، اور ائمہ حدیث نے معجزات نبوی پر مشتمل کتابیں لکھی ہیں، جیسے دلائل النبوہ امام بہقی کی، اور امام ابو نعیم کی، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی خصائص کبریٰ۔ آخر میں لکھتے ہیں، حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات شمار سے متجاوز ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور ہر فعل اور ہر حال عجیب و غریب اور اسرار و حکم اور پر مشتمل ہے، اس لیے خارق العلا اور معجزہ ہے۔ علماء نصارہ نے عہد قدیم کے معجزات کی تعداد 67 لکھی ہے، 3 کم 70، یعنی پہلے جتنے 1,24,000 انبیاء میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، ان کی مجموعی معجزات کی تعداد 67 ہے، 67۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات حمل کے وقت سے لے کر آسمان پر جانے تک 27 ہیں، 27 گنوائے ہیں، اور پھر آپ کے حواریین کے 20 معجزات شمار کیے ہیں، لیکن ان واقعات کے لکھنے والوں کے پاس معجزات کی نہ کوئی سلسلہ سند موجود ہے، اور نہ ہی راویوں کے اور ناقلوں کی عدالت اور ثقافت کی کوئی دلیل ہے، یعنی بغیر سند کے وہ معجزے بیان کر دیتے ہیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے پر ہزاروں تحقیق کے ساتھ یہ بات امام بخاری نے اگر کیا ہے تو اس نے کہا کہ یہ میں نے استاد سے سنی، ان سے سنی، انہوں نے صحابی سے سنی، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ اس کو کہتے ہیں سند متصل کے ساتھ ثقہ راویوں کی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کیے گئے ہیں۔ بخلاف معجزات محمدیہ علی صاحب الصلاۃ کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور متصل اسناد کے ساتھ مروی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ معجزات مختلف نوعیت کے ہیں، ان کا مختصر بیان مندرجہ ذیل ہے۔ اب ہے پیش گوئیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد تک آنے والے کے حالات کے بارے پیش آمد واقعات کا پیشگی خبر اطلاع دے دی، ان معجزات کا ذکر وہ فرماتے ہیں۔ صحیحین میں حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے۔ صحیحین آپ کو پتہ ہے، صحیحین کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی دونوں کتابوں کا جو نام ہے ان سے صحیحین کہتے ہیں۔ امام بخاری اور مسلم نے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم لکھی ان کو صحیحین کہتے ہیں۔ صحیحین میں حضرت حذیفہ ابن یمان سے مروی ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وعظ میں قیامت تک پیش آنے والے امور کا ذکر فرمایا، اور جس نے جتنا یاد رکھا وہ اتنا زیادہ ہم میں عالم شمار ہوتا تھا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ اور میرے اصحاب کو بھی اس کی خبر ہے، ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو میں بھول گیا، مگر ان کو دیکھتا ہوں تو یاد آ جاتی ہیں، یعنی وقوع کے بعد پہچان لیتا ہوں کہ یہ وہی بات ہے کہ جو نبی علیہ السلام و تسلیم نے فرمائی تھی۔ جس طرح کسی شخص کی صورت یاد ہو اور وہ غائب ہو جائے، پھر جب کافی عرصے کے بعد اسے بندہ دیکھے تو پہچان لے، ہاں یہ وہی ہے۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ بعض پیش گوئیاں میرے ذہن سے نکل گئیں، مگر جو واقعہ مستقبل میں رونما ہوتا تو مجھے یاد آ جاتا، ہاں اس موقع پر حضور نے یہ فرمایا تھا۔ جیسے مطلب 61 ہجری کے واقعات، کربلا کے واقعہ کا بپا ہونا فرمایا، تو بعض صحابہ کرام کے ذہن سے یہ بات نکل گئی۔ جب 61 ہجری آئی، یزید کی ریشہ دوانیاں شروع ہوئیں، امام حسین کربلا میں نکلے تو انہیں یاد آ گیا، ہاں حضور نے فرمایا تھا میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی۔
تو اس طرح سے وہ فرماتے ہیں۔ اب چند ایک وہ نہایت اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از وقوع بیان فرمائی۔ خلافت راشدہ کی خبر، خلافت راشدہ کی مدت کی خبر کہ وہ 30 سال ہوگی۔ شیخین جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہوتے ہیں۔ جب شیخین کا جیسے صحیحین میں نے عرض کیا، اسی طرح شیخین کا مطلب جہاں بولتے ہیں محدثین، اس سے مراد امام دوسرا حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق ہوتے ہیں۔ شیخین کی خلافت کی خبر دی کہ میرے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اقتداء کرنا۔ اسلامی سلطنت کی وسعت اور فتوحات عظیمہ کی خبر دی اور فرمایا کہ میری امت کی سلطنت اتنی وسیع ہوگی جتنی مجھ کو سمیٹ کر دکھائی گئی۔ آپ نے حدیث پاک پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا اور میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا، اور مشرق و مغرب سے کوئی بات باہر نہیں ہے، تو پوری کائنات کا مشاہدہ رب کائنات نے کرا دیا۔ کیسر و کسریٰ کی ہلاکت و بربادی کی خبر بھی حضور نے پیش کی، عطا فرما دی۔ کیسر روم کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا اور کسریٰ ایران کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا۔ فتح یمن، فتح شام، فتح عراق، فتح مصر، فتح بیت المقدس، قسطنطنیہ کی پیش گوئیاں فرمائیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مقدسہ ظاہری کے بعد یہ ساری ہوئی، اور حضور نے پہلے بتا دیا۔ جنگ بدر کے موقع پر جنگ شروع ہونے سے ایک روز قبل نام بنام مقتلین بدر کی خبر دی، اور یہ فرمایا کہ فلاں شخص فلاں جگہ قتل ہوگا اور فلاں شخص فلاں جگہ قتل ہو کر گرے گا۔ یہ جنگ بدر سے ایک دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا مبارک سے نشان لگا کے بتایا یہاں فلانا کافر مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے جب مشاہدہ کیا تو جس جگہ کی نشاندہی پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اس سے ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ تو ابی ابن خلف کے قتل کی خبر دی کہ میں ہی اس کو قتل کروں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کیا۔ غزوہ خندق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد قریش ہم پر حملہ آور ہونے کی جرت نہ کریں گے، بلکہ ہم ہی ان پر چڑھائی کریں گے۔ اور نجاشی کی وفات کی خبر مدینے میں بیٹھ کر حبشہ میں فوت ہونے والے نجاشی کی خبر دے دی۔ یہ سلسلہ آگے چلے گا، آپ کا وقت بچاتے ہوئے جتنی آپ کے پاس گنجائش ہوتی ہے اتنی پر میں نے اکتفا کیا، میں نے نشانی رکھ لی ہے۔ یہ انشاءاللہ یہ باب کا اختصار ختم